بلاول بھٹو زرداری نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی 16ویں برسی پر دستوقاتی منشور کا اعلان کیا ہے، لیکن بی بی کے درینہ ساتھی شاہ محمود قریشی کی دوبارہ گرفتاری پر اور ان کے ساتھ برتا گیا سلوک ایک جملہ بولنے کی اس حوالے سے زحمت نہیں کی بلاول صاحب نے۔ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم کا اعزاز پانے والی محترمہ بے نظیر بھٹو آزمائش، سازشوں اور مصیبتوں میں صبر و استقامت کا پہاڑ تھی۔ سیاسی میدان میں اترتے ہی مارشل لاء کے خلاف پہلا قدم اٹھایا۔ 30 سالہ سیاسی کریئر میں صرف 4.5 سال برسر اقتدار رہیں، لیکن آئین، پارلیمان، جمہوریت کی بالادستی کی جنگ میں صف اول کھڑی رہیں۔ یہ شہید محترمہ کا ہی دیا ہوا سبق تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ تاریخ نے دیکھا کہ پھر یہی خاتون سیاستدان تھیں کہ جنہوں نے بلا تفریق اپنی سیاسی برادری کے خلاف، جعلی مقدموں اور کردار کشی کے خلاف فلور آف دا ہاؤس میں آواز اٹھائی۔ نظام کو بدنام کرنے کے لیے سیاستدانوں کو بدنام کیا گیا ہے، ڈیفیم کیا گیا ہے، جھوٹے ڈاکیومنٹریز تیار کیے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ گھوڑے دودھ پیتے ہیں، وہ گھوڑا لے آؤ جو شہد کھاتا ہے، اور بتاؤ کہ کیا سیاستدان برے ہیں یا سیاستدانوں کی کردار کشی کی گئی ہے۔ اپنے ساتھی سیاستدانوں کی جنگ لڑنے والی اس نڈر لیڈر کو مگر 16 برس گزرنے کے بعد بھی انصاف نہیں مل سکا۔ اپنی ہی پارٹی 5 سال برسر اقتدار رہنے کے باوجود شہید محترمہ کے قاتلوں کا سراغ نہیں لگا سکی۔ قتل کا الزام کبھی پرویز مشرف، کبھی پرویز الہی، کبھی کالعدم تنظیموں پر عائد کیا جاتا رہا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے قاتلوں کو جاننے کا دعویٰ بھی کیا۔ تحقیقاتی ایجنسیوں کی جانب سے قاتلوں کے قریب پہنچنے کے بیانات بھی دیے گئے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس کی مدد بھی حاصل کی گئی۔ اقوام متحدہ کا انکوائری کمیشن بھی پاکستان بلا لیا گیا، مگر ایک مبہم سی رپورٹ کے سوا کچھ نہ نکلا اور ملک کی یہ عظیم سیاستدان آج بھی اپنے قاتلوں کا حساب مانگ رہی ہے۔ سیاست کی اس بے رحم تاریخ میں مگر بدلا کچھ نہیں۔ تاریخ کے اس جبر کا کل بھی سیاستدانوں کو سامنا تھا اور آج بھی ہے بدقسمتی سے۔ بے نظیر بھٹو کے قریبی ساتھی رہنے والے شاہ محمود قریشی سپریم کورٹ کے حکم پر آج اڈیالہ جیل سے رہا ہوئے تو پولیس نے انہیں جی ایس کیو حملہ کیس میں دوبارہ گرفتار کر لیا۔ پولیس کی بھاری نفری نے شاہ محمود قریشی کو دھکے دیتے ہوئے گرفتار کیا اور نامعلوم مقام پر بقول پی ٹی آئی منتقل کر دیا۔ دودھ سے باہر نہیں جاؤں گا۔ جج نے روکار پہ سائن کیا میری رہائی کا۔ 3 NPO کے تحت انہوں نے میرے گرفتاری کے آرڈر ایشو کر دیے اور پھر مجھے انہوں نے گرفتار کر کے نظر بند کر دیا، اپنے سیل پہ واپس چلا گیا۔ مجھے نہیں سر، آپ نے کہا I'm sorry۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ کیا ہے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی کے خلاف جی ایچ کیو حملے کا مقدمہ تھانہ RA بازار میں درج ہے۔ ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ لیا جائے گا، لیکن شاہ محمود قریشی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ میں نے قوم کی ترجمانی کی ہے، میں بے گناہ ہوں اور یہ مجھ سے بلا وجہ انتقامی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے سائفر کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے 22 دسمبر کو بانی پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور کی تھی۔ عدالت نے اسے انسانی حقوق کا معاملہ قرار دیتے ہوئے 10 لاکھ کے مچلقوں پر دونوں رہنماؤں کی ضمانت منظور کی تھی۔ گزشتہ روز راولپنڈی کے ڈپٹی کمشنر نے 9 مئی کے مقدمات میں نامزد ہونے پر شاہ محمود قریشی کے 3 MPO کے تحت 15 دن کے لیے نظر بندی کے احکامات جاری کیے اور بعد ازاں DCO نے خود ہی یہ احکامات منسوخ کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، مگر آج پولیس نے بڑے تضحیک آمیز انداز میں شاہ محمود قریشی کو جیل کے اندر سے ہی گرفتار کیا۔ مگر آپ ابھی اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر رمضان شوگر مل کیس میں پیشی کے دوران حمزہ شہباز کو دیکھ رہے ہوں گے، جو کہ پولیس افسر کو نہ صرف ڈانٹ رہے ہیں بلکہ اسے دھکا دے کر قانون کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اپنی اوقات میں رہو۔ یہ 2 مختلف رویے ہیں، لیکن ناظرین اس ملک میں وقت کی بات ہے۔ سیاستدانوں کے ساتھ پولیس کا یہ ہتک آمیز رویہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے۔ شہباز شریف جب گرفتار ہوئے 3rd ٹائم چیف منسٹر رہنے والے تو پولیس نے ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی اور انہیں دھکے دے کر گرفتار کیا، اور پھر سابق وزیر اعظم عمران خان کو بھی جس طرح گرفتار کیا گیا پوری دنیا نے دیکھا۔ وقت کی بات ہے۔ آج جس انداز میں شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا ہے اس پر اہل سیاست دل گرفتہ ہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور صدر مملکت نے بھی فائنلی اپنی خاموشی کا روزہ توڑا ہے۔ شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ ہمیں ایسی ریاست نہیں بننا چاہیے کہ جہاں انسانی حقوق اور وقار کو بلا خوف پامال کیا جائے۔ کاغذات چھیننا، مظاہرین کے خلاف بے رحمانہ کارروائی اور اب 2 حکومتوں کے سابق وزیر خارجہ کے ساتھ غیر مہذبانہ سلوک پر حکام کو ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ تضحیک آمیز اس گرفتاری پر شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانو قریشی نے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھا ہے۔